قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلسلے اویسیہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ صدر ایوب کے خاص مشیر تھے، پرسنل سیکرٹری تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہاب نامہ، اس کے اندر انہوں نے اپنے واقعات لکھے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی جب تقسیم ہوئی تو کیا حالات تھے، اور پھر پاکستان جب بنا تو کیا صورتحال تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک دیہات میں نماز کا وقت ہوا جمعے کا، تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں وہاں جب رکا تو وہ مولوی صاحب نے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کی، اور پتہ نہیں اس میں کون کون سے قصے وہ بیان کرتے رہے، لیکن ایک بات ان کی وہ میرے دل کو لگ گئی۔ اس بیان میں انہوں نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام کو کوئی ضرورت درپیش ہوتی تھی اور دربار رسالت میں کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی تو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے بابا جان سے عرض فرما دیتی تھی وہ کام ہو جاتا تھا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ادھری نفل پڑھنے شروع کیے، کوئی بیٹھ کے کوئی کھڑے ہو کے، اور پتہ نہیں میں نے کتنے نفل پڑھے، اور پھر میں نے ہاتھ پھیلائے، میں نے کہا اللہ یہ جو ثواب ہے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے نہیں علم کہ مولوی صاحب نے جو بات کہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن یہ ثواب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ درخواست بھی کہ سلاسل تو بہت سارے ہیں لیکن مجھے سلسلہ اویسیہ سے محبت ہے، تو مجھے اویسی طریقے کی تربیت چاہیے۔ کہتے ہیں پھر میں نکل آیا، بات بھول بھال گیا۔ تقریباً 5-6 ماہ گزرنے کے بعد جرمنی سے میری بھابھی کا تار آیا، اس میں لکھا تھا کہ میں رات کو فلاں تاریخ کو رات کو جب سوئی تو میرے نصیب جاگے، اور خاتون جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ قدرت اللہ شہاب سے کہو تمہاری سفارش ہم نے اپنے بابا جان کے پاس پیش کر دی ہے اور تمہاری عرضی مان لی گئی ہے، تمہاری درخواست مان لی گئی۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ میرا ذکر اور اس دربار گوہربار میں کہتے 3-4 دن میں کمرے میں بیٹھ کے روتا ہی رہا، نہ کھانا نہ پانی، ایک جذب کی کیفیت تھی۔ پھر کہتے ہیں کچھ عرصے بعد مجھے خواب میں اولیاء نظر آنے لگے، اور پھر ایک طویل انہوں نے اپنا وہ قصہ اس میں ذکر کیا ہے۔ بات کہنے کی یہ تھی عزیزان گرامی کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اس شخص کو اللہ رب العزت نے کبھی رسوا ہونے نہیں دیا۔ جس شخص نے اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کر لی تو جس کا محبوب ہے وہ خود اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑتا ہے، اور جس شخص کے ساتھ پھر اللہ محبت کرے اس کی زندگی آسانی اور راحت والی ہوتی ہے۔